ابرار صاحب کی طرف سے، لواحقین کی طرف سے آپ تمام احباب کی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ احباب، یہ دستور دنیا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی بندے کا کسی بندی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر عزیز، رشتہ دار، پڑوسی سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ موت فوت سب کے ساتھ ہے۔ کوئی گھر، کوئی برادری، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس بستی میں سے، جس گھر میں سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ۔ اب تو خیر آج کل جو حالات ہوئے پڑے ہیں اس کرونا کی وبا اور دیگر معاملات کی وجہ سے بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ایک جنازہ یہاں پڑھتے ہیں تو ایک وہاں پڑھتے ہیں جا کے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ آنی اچھا ہم سارے جانتے ہیں، میرے سمیت ہم سارے جانتے بھی ہیں۔ میں نے اب تک کی زندگی میں بڑے جنازے پڑھے ہیں، اور آپ یقین کریں میں نے بہت زیادہ جنازے پڑھے ہیں۔ اگر کوئی مجھے بندہ کہے نا کہ آپ حضرت صاحب گن کے بتائیں، میں گنتی نہیں کر سکتا۔ بہت جنازے پڑھے ہیں، بہت ہی پڑھے ہیں۔ آپ احباب بھی اب تک بہت جنازے پڑھ چکے ہوں گے۔ اچھا ویسے بندہ ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ بندہ جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، جس کو کفن دیا گیا ہے، جسے کندھا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا ہے، یہ ہماری طرح اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، خوشی غمی میں شامل ہوتا تھا، یہ ہنستا تھا، یہ روتا تھا، یہ شادی بیاہ میں بیٹھتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا۔ یار یہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو میرا خیال میں میرا بھی نمبر لگ جانا ہے۔ اچھا وقتی طور پہ شاید ہمیں تھوڑا سا نا احساس ہوتا ہے میرا بھی نمبر لگ ویسی راونا میں بھی کہنے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد ہماری حالت وہیں چینج ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی تو 60 سال سے زیادہ عمر تھی نا، میں تو ابھی 55 سال کا ہوں۔ وہ تو ابرار بتاتا تھا ہارٹ اٹیک ہوا ہے ابا کو، میں تو میرا تو الحمدللہ دل کی پمپنگ بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ وہ جو فلاں مر گیا ہے اس کے مرنے کی وجہ یہ وہ ہیپاٹائٹس کا مریض تھا، اور فلاں بندہ جو ہے اس کا لیور جواب دے گیا تھا، فلاں کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے تھے، فلاں روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو فلاں کرنٹ سے مر گیا، فلاں نہر میں ڈوب کے مر گیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میری تو ساری میڈیکل رپورٹ بھی ٹھیک ہے، میں نہیں ابھی مرتا۔ اور پتہ لگا کہ دوسرے دن وہ بندہ مر گیا۔ بندے کا نہیں پتا، خدا دی قسمیں وقت متعین ہے، سانواں دی گنتی ہے، سانواں دی سانس گنتی شدہ ہے، گنتی شدہ۔ اس بندے نے کتنے سانس لینے ہیں۔ آپ وقت نکال کے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بات کو غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل میں گھر کر جائے۔ سانس دی گنتی، جہاں سانسوں کی گنتی ختم ہوتی ہے نا وہیں اس کی روح قبض کر لی جاتی۔ پتہ لگا جہاز پہ چڑھ رہا تھا، ایک لات تلے آئی، ایک اتنے آئی، سانس پورے ہو گئے، اگلا پاؤں رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، بندے کی روح قبض کر لی گئی۔ پچھلے دنوں سال ہو گیا، مجھے اسی فلائٹ میں کراچی سے لاہور آنا تھا جو فلائٹ کریش ہوئی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا بندے مر گئے، ایک بچ گیا، اور کس طریقے سے سیٹ سمیت وہ آیا، اور اس کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔
जहाज क्रैश हुआ है, बंदे मर गए यार, मगर वो सावां दी गिनती बाकी है। जब बंदे का वक्त आता है बंदे को जाना है। अच्छा, जिस वक्त बंदा जाता है थोड़ी देर के लिए, टू बी फ्रैंक, थोड़ी देर के लिए, जब बंदा जाता है, आप ये बताएं वो अपने साथ कुछ लेके जाता है? यार ये जिस जमीन पे हम बैठे हैं, हमें दाएं बाएं जमीन नजर आ रही है, ये डे 1 से इन राजपूतों की थी, इनकी नहीं थी। अगर आप इनसे पूछें, ये बड़े बुजुर्ग इनके बैठे हैं, इनसे पूछें भाई कितने अरसे से आप यहाँ पे आबाद हैं, ये आपको बताएंगे इतने सालों से आबाद है, ये बस्ती हमने इतने सालों से आबाद की। उससे पहले ये जमीन किसकी थी? किसी और की थी। उससे पहले किसकी थी? किसी और की थी। उससे पहले किसकी थी? किसी और की थी। अरे सदियां गुजर गई, सैकड़ों साल, हजारों बरस गुजर गए, लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, दुनिया से कूच करते रहे। एक गाल तो दसो, कोई बंदा अपने नाल जमीन ही चाह गया? अजरू है मान। मैं एज ए लाफिंग टॉक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा आपसे। थोड़ी देर के लिए फिक्र करें, कोई बंदा अपने साथ में अपनी पैली ले गया, फलां बंदे का ये मकान था वो साथ ले गया। हजरत साहब हम कमजोर लोग हैं, हम अगर किंग होते ना, किंग होते, बादशाह होते, फिर हम ये काम कर लेते। हमारे सामने कितने किंग मर गए। सुल्तान फाद सऊदी अरब का हुक्मरान किंग था, 30-32 साल हुकूमत की। वो दुनिया से क्या बड़े बड़े उसके प्लाजे थे, दुनिया के कई मुल्कों में उसकी बड़ी बड़ी कोठियां थी, विले थे। वो जब दुनिया से गया कुछ ले गया? नहीं ले गया। आबाद कुछ साथ नहीं जाना, न दिरम, न दिनार, न पौंड, न यूरो, न बुलंद बाला बिल्डिंगें, न ये हमारी गाड़ियां, कुछ साथ नहीं जाना। घड़ी तक उतार लेते हैं। हाय, वो मुझे एक दोस्त बता रहा हो, कहता जी फलां की अम्मी फौत हुई और रक्शे में उसकी डेथ हुई, मां की रक्शे में, बेटी साथ बैठी हुई है, मां बेटी जा रहे हैं, रास्ते में ही मां की डेथ हो गई रक्शे में। बेटी ने सबसे पहला काम क्या किया? मां के हाथ में जो सोने की चूड़ियां थी उतार कर अपने हाथ पे पहन ली। फिर डेड बॉडी को लेके वो पहुंची। अब बाकी बहन भाइयों ने सवाल किया, अम्मा की चूड़ियां थी तूने पहन ली? कहती ये तो मां ने मरने से पहले मुझको दे दी थी। बंदे की अक्ल पे पर्दा पड़ गया। बंदा ये समझता है कि शायद लूट मार करके मैं कामयाब हो गया। बंदा है खुदा, वो छोड़ गया, वो छोड़ गया, वो छोड़ गया, वो छोड़ गया। एक टाइम आना है, हमने छोड़ के चला जाना है। ये सारी खुदाई इसी तरह पड़ी रहेगी। ये सिस्टम सारा बताता है इस कायनात के मालिक हम नहीं, अल्लाह है। कौन है भला? बोलो ना, अल्लाह है। ये उसका करम है। चंद दिनों के लिए उसने ये घड़ी मुझे दे दी है, इस्तेमाल किया कर। उसने ये रुमाल मुझे दे दिया, ऐसे इन वर्ता कर। उसने ये मुझे गाड़ी दे दी है थोड़े अरसे के लिए, तू इधर ते बैठा कर, झूठे खा। मौला कदों दी कर? कहंदा जदों दी कर तेनू मैं टाइम देवां। कहते तू झूठे खा ले। जेड़े मेरा टाइम पूरा हो गया, हाँ मौला हुण, कहंदा बस तेरी खेड मुक गई, हुण तू झूठे खाने, हुण पिछले खाणगे। हाय, अरे सुल्तान वक्त तख्त पे बैठा है, तख्त पे, और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और वो यूं यूं करता फिरता है, और किसी ने उसको पकड़ कर कहा हटोए। कहता है कौन है तू? उसने कहा मैं मुसाफिर हूं, रात गुजारने के लिए मैं जगह तलाश कर रहा हूं। सबको हटा के आगे आया। बादशाह ने कहा कौन है? कहता मैं मुसाफिर हूं। यहां क्या कर रहा है? उसने कहा शब गुजारने के लिए जगह देख रहा हूं। कहता पागल हो गया तू, ये सराय समझी है? वो ये मेरा महल है, मैं बादशाह हूं, तू देख नहीं रहा मैं कौन हूं? ये तुझे मेरे जवान नजर नहीं आ रहे? 400 बंदे नंगी तलवारें लेकर पहरे पर मुतय्यन। उसने कहा तुझे कोई नजर नहीं आया? जा जा, मैं शब गुजारने के लिए आया हूं। उसने कहा ये मेरा मुल्क है, ये मेरी बादशाही है, ये मेरा महल है, ये मेरा तख्त है, ये मेरा ताज है, मैं बादशाह हूं। कब से बादशाह है तू? उसने कहा इतने साल हो गए।
تیرے سے پہلے یہاں کون تھا؟ اس نے کہا میرا ابا تھا. انہوں نے کہا تیرے ابے سے پہلے کون تھا؟ کہتا ہے اس کا ابا تھا. کہتا ہے اس کے ابے سے پہلے کون تھا؟ کہتا ہے اس کا ابا تھا. کہہ رہے کہاں گئے وہ؟ فوت ہو گئے. تو کب تک رہے گا؟ اسے دھچکا لگا. انہیں کہا کوئی نہیں پتا. انہیں کہا اس کے بعد کون ہوگا؟ انہیں کہا میرے بچے ہوں گے. انہیں سرائے کیا ہے؟ سرائے اسی چیز کو کہتے ہیں کوئی بندہ آئے مختصر ٹائم گزارے اور اس کے بعد اپنی منزل کو چلا جائے. ارے یہ دنیا مسافر خانہ ہے بادشاہ، اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھ. یہ مسافر خانہ ہے. تو اس سے پہلے تیرا باپ تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا، اب تو ہے، اس کے بعد تیرے بچے ہوں گے. مسافر خانے سے دل نہ لگا. دل لگانا ہے تو مالک حقیقی سے لگا. تجھ کو کوچ کر جانا ہے، یہ بادشاہت کو چھوڑنا ہے، تاج و تخت چھوڑنا ہے. یہ تیرے کرو فر اور یہ تیرے یہ نوکر چاکر جو کھڑے ہیں، تیرا بھی ٹائم پورا ہو جانا ہے، ان کا ٹائم بھی پورا ہو جانا ہے. اتنے کسے نہیں رہنا. اس نے کہا یہ جو دیواریں دیکھ رہا ہے نا بڑی سمری ہوئی، ایک ٹائم آنا یہ کھنڈر بن جائے، یہ کھنڈر بن جائیں گے. ایک وقت آئے گا تجھے کوئی نہیں پہچانے گا، تیرا نام کسی نے نہیں لینا. کیوں؟ اس کا وعدہ ہے کلو من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی. اللہ نے فرما دیا کلو من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے تو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جانی ہے. اور سن، اس نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سن بادشاہ، مجھ کو بھی چلا جانا ہے، تجھ کو بھی چلا جانا ہے. فانی دنیا سے دل نہ لگا. ارے دل کا رشتہ جوڑنا ہے تو خالق سے دل لگا. سبحان اللہ. کوئی اچھا وقت تھا، اس کے دل کو لگ گئی بادشاہ کے دل کو لگ گئی. بادشاہ نے تاج و تخت چھوڑ دیا. ہم تو لمبی لمبی تقریریں بھی سنتے ہیں، ہمارے پاس تو نیٹ ہے، ہم تو یوں کر کے ذائقے چینج کرتے ہیں. آج ہی مولوی کو سن والی کو سن، آج ہی پیر کو سن وہ کو سن آدھے وہ ادھے وچ ایک بیا پیر نواں آیا وہ کو سن، ایک ڈاڈا مولوی ڈاڈا بولندی وہ کو سن. ہم تو ذائقے چینج کرتے ہیں، ہم بیانات سنتے ہیں، قلب و روح پہ اثر نہیں پڑتا. ارے خوش بخت ہیں وہ بندے کہ حق اور حقیقت سن کر جن کے قلب و روح پہ بات اثر کر جائے. اور خدا دی قسم ایک گال اگر دل چ اثر کر ونے، رب کریم بندے کی دنیا بدل دیتا ہے، اس کی آخرت کو تبدیل فرما دیتا ہے. قلب و روح پہ اثر پڑا. بادشاہ نے تاج و تخت کو ٹھوکر پہ رکھا. بادشاہ چھوڑ کر چلا گیا. اللہ اکبر. پھر وہی بادشاہ تھا جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے. ایک عرصے کے بعد آئے اس کا وزیر اعظم وہاں سے گزرا. اس نے غور سے دیکھا. اس نے کہا یار لگتا تو ہمارا بادشاہ ہے. اس نے پھر غور سے دیکھا. میں کہ نہیں، میرا بادشاہ تو بڑا سونا گورا چٹا، وہ تو بڑے کرو فر سے بیٹھتا تھا. نہیں یہ نہیں ہو. پھر غور سے دیکھا. یار یہ تو بادشاہ ہی ہمارا. پاس گیا. انہوں نے کہا بادشاہ تو نے اپنا کیا شر کر دیا؟ ہائے تیرے ایک ابرو کے اشارے سے موت و حیات کے فیصلے ہوتے تھے، اور بادشاہ دیکھ تو صحیح کیا شر کر دیا تو نے. مجھے تو تیری حالت دیکھ کے ترس آ رہا ہے. تیرے پیٹ کی کھال کمر سے چپک گئی، تیرے گال جو ہیں پیلے پڑ گئے، زرد پڑ گئے. بادشاہ تیری کوئی حالت ہے پھٹے ہوئے کپڑے اور تو اپنی گدڑی اپنے ہاتھ سے سی رہا بیٹھ کے. ہائے ہائے ہائے. آ واپس چلتے ہیں، تیرا تاج و تخت تیرا انتظار کر رہا ہے. بادشاہ نے کہا مجھ کو نہیں جانا، مجھے نہیں جانا، میں اتاوان کی کیا کرے سا. آدھے بادشاہی، آدھے کیڑی بادشاہی؟ وہ 400 بندے کھڑوندے ہیں ننگیاں تلواراں گن کے. وہ 400 بندیاں دے نال میں پیرے ہیں ٹرداں. میرے کو جان دا خطرہ، میرے کو مال دا خطرہ، اپنے تاج و تخت دا خطرہ. وہ کیا بادشاہی ہے؟ وہ تو روب ہے، دبدبا ہے، طاقت دے نال بادشاہی کرے نام. انہیں کہ بادشاہی تے کو دکھاواں. وزیر اعظم کو کہتا تجھے بادشاہی دکھاؤں؟ انہیں کہا دکھا. وہ جو سوئی سے گدڑی سی رہا تھا نا، وہ اس نے وہی سوئی دریا میں پھینک دی. اور دریا کی مچھلیوں کو کہتا ہے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ. مچھلیوں نے غوطہ مارا.
وہ باہر آئی, سونے کی سوئیاں لے کر باہر کھڑی. کہتا مجھے سونا نہیں چاہیے, میری سوئی لاؤ. غوطہ مارا, چاندی کی سوئیاں لے کر آئی. شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ آپ نے انہیں فرمایا مجھے چاندی نہیں چاہیے, میں سونے اور چاندی کو ٹھوکر پہ رکھ کے آیا ہوں, مجھے میری سوئی دو. ایک مچھلی نے غوطہ مارا, وہ باہر نکلی, اس کے منہ میں وہی سوئی تھی. بادشاہ نے وہ سوئی نکالی منہ سے, وزیر اعظم کو دکھائی, کہنے لگا بادشاہی او حیا اے ہے. یہ کچھ سمجھ آ گئے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں آئی. اچھا یہ جو آپ نے سبحان اللہ, یہ جو آپ نے سبحان اللہ کہی ہے نا, یہ بھی اصال ثواب کریں گے مرحوم کو. اب ہم کیونکہ ہمارے پر ٹائم نہیں ہوتا. میں چھوٹا ہوتا تھا جب سوئم ہوتا تھا نا, آپ یقین کریں جتنی تعداد میں آپ تشریف لائے نا, اتنی تعداد میں ہمارے بچپن میں لوگ آ کر قرآن خوانی کرتے تھے. پہلے کئی قرآن پڑھے جاتے تھے. اچھا اس کے بعد وہاں پر گٹھلیاں رکھی ہوتی. کیوں جناب ایسے ہوتا تھا؟ لوگ درود شریف پڑھتے تھے, اور آپ یقین کریں کثیر تعداد میں اصال ثواب کیا جاتا. اچھا ہون پتہ کیا دیندے؟ ہون ونجن تو پہلے یہ دسو سی دعا کہڑے لیتی سی, دعا دا ٹائم دساؤ. انہیں کسی دعا 8 بجے تھی سی, کہ ٹھیک ہے جی میں 8 بجے بھی ایک آ گیا, بھی دوجی دی موٹر سائیکل روک پئی, جی میں 8 بجے. یار آپ کے یہاں کو ٹائم کی پابندی کا احساس نہیں, آپ نے 8 کہاں آتا ہے یار, کیا ٹائم کر دیا. یہ عدل کا بدل ہے. آج جو بوگے وہی کاٹو گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. نبی فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ہائے ہائے. فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. فرمایا زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ رحم میں شامل ہے. یہ جنازے کا پڑھنا, یہ 70 پہ آنا, یہ سوئم میں شامل ہونا, یہ خلوص کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ, چاہتوں کے ساتھ, دعاؤں میں شامل, قرآن کا پڑھنا, درود کا پڑھنا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اگر آپ کی تلاوت کیے ہوئے ثواب سے, اگر آپ کے کلمے کے ذکر کے ثواب سے, اگر آپ کے درود پڑے ہوئے ثواب سے, اگر آپ کے ہاتھ اٹھانے سے, اگر آپ کی دعا سے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا, اگر آپ کی دعا سے کسی کی مغفرت ہوتی ہے, آپ کا کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ ارے دعا کیا کرو. ارے دیوانوں, بیفور ٹائم پہنچو, پہلے آؤ اور پوچھو سپارے کتنے ہیں, میں کوئی سپارہ پڑھنے, مجھے جی قرآن نہیں آتا. یہ بہت بڑی بدبختی ہے. اتنی عمر ہو گئی ابھی تک قرآن ہی نہیں پڑھا. مصطفیٰ کا فرماتے ہیں جس کا سینہ قرآن سے خالی ہے نا, فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ویرانہ کھنڈک بے ایمان جگہ. ہائے ہائے, ویران جگہ. اور فرمایا جس سینے میں قرآن ہے, فرمایا وہ آباد جگہ کی طرح ہے. اللہ اکبر. کائنڈلی میں گزارش کروں گا آج کے اس پروگرام کے توسل سے, جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, میں گزارش کروں گا ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. میں جناب 60 سال سے اوپر ہو گیا ہوں, میرے کو گالی بھول ویندی ہے, میرے کو کھادا بھول ویندے, میرے کو راہ بھول ویندے, میں کیسے پڑھوں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے یاد نہیں رہتا, میرا حافظہ ویک ہے, میری میموری خراب ہو گئی. ارے بھائیو, آپ درود شریف پڑھیں. آپ یقین کریں, ہم بیان کر رہے ہیں نا, بیان میں کوئی بات بھول جاتی ہے, ہم درود شریف پڑھتے ہیں, بات یاد آ جاتی ہے. کئی بار اتفاق ہوا ہے, بیان کرتے کرتے بات یاد نہیں رہی, مجمع کو کہا درود شریف پڑھو, وہ درود شریف پڑھتے ہیں, خود پڑھا, بات یاد آ گئی. آپ درود شریف پڑھ کر آپ کیا کریں, چینی پہ دم کریں اور وہ چینی کھا لیا کریں, پانی پہ دم کریں, پانی پی لیں, آپ کی میموری
ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اگر نہیں ہوتا چلو چھوڑو، نہیں ہوا، پھر قرآن پاک کیسے پڑھیں؟ پڑھ تو لو، شروع تو کر لو. ایک بندہ جب سمت کا تعین کرتا ہے نا کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا جاتا ہے، ایک بندہ دوڑ کر جاتا ہے، ایک بندہ ذرا ایسا جاتا ہے، ایک میری طرح رڑدا رڑدا ڈھاندا پوندا ویندے پہ. یار وہ ڈھاندا پوندا ویندا پہ اور ویندا تو مدینے دے پہ، جا تو صراط مستقیم کی طرف رہا ہے. آج نہیں تو کل موت آ جانی ہے. کیا ہی خوب ہو، میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. اور میرے آقا نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت، مرد عورت، مرد عورت پر فرض ہے، فرض ہے. اساد ایسی ہیں میں ہون وال ذمہ دارا کراں، میں کوئی مولوی دے بال تھوڑی ہاں، اسا کوئی پیر دے بال ہیں، اسا کوئی مولوی دے بال ہیں. یہ دین سیکھنا مولوی کے لیے، یہ دین سیکھنا صرف پیر کے لیے؟ نا 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 نا. میرے نبی کا فرمان سنو، طالب العلم فریضۃ علی کل، پیر کی بات نہیں ہے، مولوی کی بات نہیں ہے، علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حصول مرد و عورت پر کیا ہے بلا؟ فرض ہے، فرض فرض. اور سنو میرے آقا فرماتا ہے طالب علمی کی زندگی جہاد کی زندگی ہے، اور نبی فرماتے ہیں طالب علمی کی موت شہادت کی موت ہے. میرا بزرگ اگر 70 سال دا تھی گئے، 50 سال دا تھی گئے، میرا بزرگ اگر 80 سال دا تھی گئے تے کو پہلے خیال نہیں آیا قرآن پڑھن دا. فقیر مشورہ دیں دے قرآن پڑھنا شروع کر دے، تیری زندگی جہاد دی کلاسی. آج نہیں کل موت آ وننی ہے. اللہ دے رسول فرما دیتے جڑا طالب علمی ہے ٹر ونے او شہید ہے پیا. خدا دی قسم مولا تیری عمر نہ دیکھ سی، عمل نہ دیکھ سی.